السلام علیکم، کون ہے میرے ساتھ؟ حسن بھائی، میں پشاور سے بات کر رہی ہوں۔ جی بہن، اللہ پاک آپ کو برائے امام 14 معصومین کے صدقے اپنے حفظان میں رکھے۔ سب سے پہلے تو میری دعا یہ ہے۔ تھینک یو بہن، تھینک یو، بہت مہربانی آپ کی۔ اچھا حسن بھائی، میں آپ سے 2 سوال ہیں میرے۔ پہلے میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ پہلے میرے سوال سن لیں اور اس کے بعد کال ڈسکنیکٹ ہونے کے بعد مجھے اس کا جواب دیں۔ اوکے اوکے اوکے۔ اچھا، پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ قرآن پاک کی سورت ہے سورہ عبس۔ اس کا ایک تو مجھے آپ نے شان نزول بتانا ہے، اور اس کی میں چند آیات کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ بے شک آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن اس سے متعلق میرے کچھ کوسچنز ہیں، آپ اس پہ ذرا مجھے روشنی ڈالیں گے۔ یا اچھا، پہلی تو اس میں 5 سے 6 آیات ہے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ تیوری چڑھائی اور منہ موڑا کہ ان کے پاس ایک نابینا ہوا، اور تم کو کیا خبر، شاید وہ پاکیزگی اختیار کرتا یا سوچتا تو سمجھنا اسے فائدہ دے۔ اب اس آیت کی ترجمہ میں نے پڑھا ہے، اور ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ تو یہ کہ یہ سورت جو تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی۔ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سورت کا مطلب مفہوم یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی نابینا شخص آیا تھا، تو ان کا اس ٹائم پہ مزاج ایسا نہیں تھا کہ یہ ان کو ہدایت دیتے یا ان سے بات یا کلام کرتے، تو انہوں نے تیوری چڑھائی اور منہ موڑا۔ جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے، دونوں جہانوں کے مطلب بالکل وہ رحمت بنا کے بھیجے اور ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ جی جی بالکل۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے ان کو بھیجا ہے اس کو چھوڑ کے اور وہ اپنے مزاج کو دیکھ کے وہ کسی کی ہدایت کریں گے؟ جی بالکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ترجمے میں ان کو ایک عام انسان کی کیٹیگری میں انہوں نے لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ یعنی کہ وہ اپنے مزاج کو فالو کرتے ہیں، جبکہ ہم لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ وہ تو نور سے تخلیق ہوئے ہیں، ان کی تو نور سے مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس ترجمے سے ایک چیز یہ بھی مجھے نظر آ رہی ہے کہ قرآن پاک کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کی رد نہیں ہے، اور ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن پاک میں ایک طرف کہ نہیں بولتا وہ اپنے نفس کی خواہش سے، یہ تو حکم ہے بھیجا ہوا۔ تو یہ آیت اس آیت کو تو خود رد کر رہی ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں یہاں پہ تو۔ جی بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں کس بات کی طرف؟ عبس و تولی کی طرف۔ سورہ عبسہ میں اس کا جو ہے آپ کو اردو ترجمے کے ساتھ دکھاؤں کہ یہ لوگ کتنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کرتے ہیں عبس و تولی کے متعلق، ٹھیک ہے نا؟ سورہ عبس قرآن مجید کے بالکل آخری پارے میں جو ہے آپ کی خدمت میں یہ ترجمے کے ساتھ دکھاؤں ویب سائٹ پہ۔ اوکے، ترجمہ یہ ہے عزیزوں، عبسہ ہی فراؤنڈ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، عبسہ و تولی، وہ شروع ہوا اور منہ موڑ لیا، ان کے چہرے اقدس پر ناگواری آئی اور رخ انور موڑ لیا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ترشرو ہو گئے اور منہ پیر بیٹھے۔ کیوں؟ ان جاءہ الاعمی، صرف اس لیے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، اس وجہ سے کہ ان کے پاس نابینا آیا۔ اچھا، ان کے پاس ایک نابینا آیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ترجمہ ہے۔ وما یدریک لعلہ یزکی، تجھے کیا خبر شاید وہ سنور جاتا، اور آپ کو کیا خبر شاید آپ کی مزید توجہ سے وہ پاک ہو جاتا۔ یعنی ایک شخص آیا ہے ہدایت کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، پیغمبر صلی اللہ، کیونکہ وہ نابینا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب میں منہ پیر کے اس سے چہرہ دور کیا ہے۔ او یذکروا فتنفعہ الذکریٰ، یا نصیحت سنتا اور اس سے نصیحت سے فائدہ پہنچاتی، یا شاید وہ پاک ہو جاتا آپ کے نصیحت سے، یا آپ کی نصیحت سے اس کو فائدہ پہنچتا۔ طاہر قادری نے اس طرح، یا آپ کی نصیحت قبول کرتا تو اس نصیحت کو وہ اور فائدہ دیتا۔ اما من استغنا، لیکن جو بے پرواہی کرتا ہے، جو پرواہ نہیں کرتا، فانت له تصدی، لیکن استغنا کا مطلب یہ نہیں ہے جو امیر ہے، استغنا ہوتا ہے اس عمارت کو، جو امیر شخص آتا ہے، جو امیر شخص آتا ہے مستغنی ہوتا ہے، دوسروں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ استغنا کا مطلب پرواہ کرنا نہیں ہوتا، انہوں نے غلط ترجمہ کیا۔ استغنا سے مطلب یہ ہوتا ہے جو امیر آدمی ہوتا ہے،
اچھا فأنت له تصدى، اس کی طرف تو آپ پوری توجہ کرتا ہے، تو آپ اس کے قبول اسلام کے لیے زیادہ اہتمام کرتے ہیں وما علیک الا یزکا، حالانکہ اس کے سورنے سے تجھ پر کوئی الزام نہیں ہے. واما من جاءک یسعى، اور جو شخص تیرے پاس دوڑتا آتا ہے، وہو یخشا، اور وہ ڈر رہا ہے، فانت عنہ تلہا، تو اس سے بے رخی برتتا ہے. کلا انہا تذکرہ. تو اس آیات میں عجیب قسم کا اور نہایت ہی سخت قسم کا کی ڈانٹ ہے، سرزنش ہے، مذمت ہے، عتاب ہے اللہ رب العزت سے کی جانب سے، کہ کوئی شخص آیا ہے وہ نابینا ہے، تو ایک شخص نے چہرہ ترش کیا ہے، اس کے چہرہ ترش کیا، یعنی اس کے چہرے پہ غضب کے آثار آئے، اس نے منہ پھیر لیا ہے، شاید اس کی ہدایت ہو جائے، شاید اس کی ارشاد ہو جائے، اس کو پرواہی نہیں. امیر آتا ہے، امیر آدمی آتا ہے تو اس کے پاس بھائی اس کے ساتھ بڑی نرم گفتگو کرتا ہے، اس کی بڑی اس کو ٹائم دے دیتا ہے. تو میرے محترم ناظرین، یہ آپ نے دیکھا طاہر قادری وغیرہ وغیرہ جماعت عمر، یہ سب کس کو نسبت دیتے ہیں؟ اس واقعے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن مجید کے خلاف ہے. کیوں قرآن مجید کے خلاف ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. آپ اللہ کی رحمت سے آپ لین ہیں، آپ نرم خو ہیں، اور اگر آپ درشت خو، اگر آپ قسی القلب، بے رحم ہوتے، سخت مزاج ہوتے، تو سب لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. ٹھیک ہے، سب لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. سمجھ میں آئی؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی شہادت سے اللہ کی رحمت سے وہ نرم خو ہیں، اور ان میں کسی قسم کی سخت مزاجی نہیں ہے. پھر فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. سورہ مبارکہ شعراء میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، فرمان ہے کہ اپنے عشیرہ اقربین کے انذار کرو. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اب خفض جناح کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ پرندہ ہوتا ہے نا، پرندے کے دو پر ہوتے ہیں. یہ کبوتر وغیرہ اگر کسی کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا کریں تو اپنے پر زمین پہ بچھا دیتے ہیں. تو یہ کہ قرآنی اصطلاح ہے. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مؤمنین جو آپ کی اتباع کرتے ہیں ان کے سامنے آپ متواضع بن جائیں، ان کے سامنے آپ مغرور نہ بنیں، ان کے سامنے اپنے پروں کو زمین پہ بچھا دیں. ٹھیک ہے نا؟ پھر فرمایا ان سے خطاب ہوا قرآن مجید میں سورہ مبارک انعام میں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. آپ کو حق نہیں ہے کہ طرد کریں، دور کریں ان لوگوں سے جو آپ کے مومن ہیں، آپ کے پہنچانے والے ہیں، آپ کے پیروکار ہیں، اللہ تعالیٰ کو دن رات ان کی عبادت کرتے ہیں. پھر قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا خلق بڑا عظیم ہے. تو یہ اخلاق عظیم ہے. مجھے بتاؤ، ایک نبی ابھی آپ دیکھیں، ابھی بازار، کراچی کے بازار میں جائے، لاہور کے بازار میں، ایک آدمی دکان میں بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے پاس ایک اندھا آدمی آتا ہے، آدمی نابینا ہے، اس کو دیکھ کر چہرہ ترش کرو، منہ پھیر لو، غضب کے آثار کہ یہ کیوں آیا. اور ایک امیر آدمی آتا ہے تو اس کے سامنے جی اس کے سامنے چمچہ گری شروع کر دو، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کا خلق عظیم ہے، اس کا اخلاق ہے یا اخلاق برا ہے؟ اس کا اخلاق برا ہے بالکل. پھر قرآن مجید میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. سورہ مبارکہ توبہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کے پاس کس کو بھیجا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. عزیز علیہ ما عنتم. آپ کو جب دشواری ہوتی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت گراں گزرتا ہے، سخت گزرتا ہے مومنین کی دشواری. حریص علیکم، وہ آپ کی ہدایت کے لیے کیا ہیں؟ بڑے حریص ہیں، ان کو بڑا فکر ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مؤمنین کے ساتھ رؤوف الرحیم ہے. تو میرے محترم ناظرین، یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ کی جو عکاسی ہے قرآن مجید میں، وہ رحمت، نرم خوئی ہے، صبر ہے، مؤمنین کے ساتھ تواضع ہے، خلق عظیم ہے، اور عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، رأفت ہے، رحمت ہے.
رحمتاً للعالمین ہے، لیکن سورہ عبسہ میں کیا ہے؟ جماعت عمریہ کہتے ہیں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو میرے محترم ناظرین، یہاں پہ اس آیہ میں کوئی ایسی ذکر نہیں ہے کہ آپ نے یہ کیا عبس و تولا۔ یہ جو حرام فعل یہ نسبت دیتے ہیں پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم سے، عبس و تولا، کہ آپ ایک نابینا مومن کے آنے سے آپ کیا ناراض ہو جائیں، غضب کا اظہار کریں، منہ پھیر لیں، اس کی بے عزتی کا توہین ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اور ایک امیر آدمی آ جائے تو اس کے سامنے چمچہ گری شروع کر دیں۔ یہ تو دنیا میں جو سب سے ذلیل لوگ ہوتے ہیں ان کا کردار ہے۔ آیا ملاحظہ فرمائے، آیا میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا، آیا میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائے سورہ عبسہ، سورہ مبارک عبسہ، عبسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى۔ اس میں کسی قسم کی نسبت نہیں ہے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا۔ ایک قوم ہے جماعت عمریہ، انہوں نے اپنا دین صحابہ سے لیا، تابعین سے لیا، انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا بد اخلاق ترین فرد قرار دے دیا، غریبوں کے لیے وہ مغرور متکبر، امیروں کے لیے نستجیر باللہ، ان کے نبی اپنے نبی کو چمچہ بنا دیا، نستجیر باللہ، بد اخلاق۔ ایک قوم ہے شیعہ جنہوں نے اپنا دین اہل بیت اطہار علیہ السلام سے لیا۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائے، تفسیر علی ابن ابراہیم قمی، چھاپ نجف الاشرف سنہ 1387 میں، یعنی آج سے 60-70 سال پہلے ایک کتاب چھپی وہاں پہ تفسیر۔ یہاں پہ اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 404 میں، تفسیر سورہ عبسہ میں، تفسیر سورۃ عبسہ۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، یہ علی ابن ابراہیم قومی بہت بڑے محدث ہیں شیعہ مذہب کے، وہ کلینی صاحب کے مشائخ میں سے ہیں، ان کے والد بھی بہت بڑے محدث تھے، ائمہ علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى قال نزلت فی عفکن وابن مکتوم۔ یہ آیت عثمان میں اور ابن مکتوم کے متعلق نازل۔ عفکن جو ہے نا، یہ تقیہ کی وجہ سے، تقیہ کی وجہ سے انہوں نے الفاظ یہ کیا۔ عفکن کوئی صحابی نہیں، یہ عثمان ہے۔ یہ حاشیہ بھی دیکھیں، حاشیہ نمبر 1، یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ حاشیہ نمبر 1، حاشیہ نمبر 1 میں یہاں پہ کچھ نہیں لکھا، یہ عثمان کے متعلق ہے۔ وکان ابن مکتوم مؤذنا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وکان اعما وجاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وعنده اصحابہ وعثکنوا عنده۔ یہ قم والوں نے نجف میں یہ کتاب چھپی ہے، پھر قم میں یہ کیا ہوا ہے؟ قم میں یہ آف سیٹ ہوا ہے۔ آف سیٹ کو کیا بولتے ہیں؟ پرنٹنگ بزنس میں آف سیٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کاپی کر کے دوبارہ چھاپ لیتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دستخط ہے، یہ دستخط ہے، دستخط ہے، یہ پرنٹ نہیں ہے۔ انہوں نے مٹا کے عثمان کا نام یہاں پہ عثکن لکھ دیا ہے، قوم والوں نے۔ آپ کے وہ کہتا ہے نا اتحاد بین المسلمین، وہ چکر میں بحار الانوار وغیرہ میں موجود ہے کہ یہ عثمان میں۔ اچھا، اور شیعہ محدثین اکثر یہ کرتے تھے کہ وہ الفاظ تقیہ کی وجہ سے الفاظ بدل لیتے، پڑھنے والا سمجھ لیتا ہے۔ اچھا، ام مکتوم مؤذن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، مؤذن تھا، اور وہ نابینا تھا، بہت مشہور صحابی ام مکتوم۔ ام مکتوم بنی مخزوم میں سے تھا، مدینہ منورہ کا انصار میں سے تھا۔ صحابہ بیٹھے تھے، عثمان بھی بیٹھا تھا۔ فقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام مکتوم کو مقدم رکھا، اس کو مقدم رکھا عثمان کے مقابلے میں، اس کو زیادہ عزت دی۔ فعبس وجہہ، تو عثمان نے وتولی عنہ، عثمان نے اپنا چہرہ پھیر لیا تھا اس سے۔ یہ عثمان کی مذمت ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت نہیں ہے۔ اچھا، یہ آپ کی یہ بات یہاں پہ ہو گئی بھائی۔